میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی. میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات. ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا. میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا. آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا. نیا مکان جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے. اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا. اما بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما. تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ہے ونج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھنا، چمک بھنا، شاخ توڑ کے لیا تازہ. اما تازہ چاخ لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت دی مار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو. ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی. ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر. میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے. نانی اما کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے. تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اما آ گئی، کہہ رہا بس نکل گئے. اما کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ اپنی اپنا سامان لگا رہے تھے تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں. اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں. آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھس آئے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا. جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں. جاجو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کموں نے. میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے. بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہی ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا. خبث اور
تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین. دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خصوص مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے. غور سے سنیے گا. کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، سپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں تو اس کو تکلیف نہ دو. پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو. اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ اللہ میری جیب میں بھی ہوتا، میں بھی کھاتا. یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی نظر کھا جاتی ہے، ان کی نظر کھا جاتی. میں نے بکریاں رکھی، 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی. اور چھری کے نیچے بھی نہیں آئی. میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں. 8 تو چھری کے نیچے آئی اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی. اور تیسری اور آخری چیز، یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا، یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں. اس کی نظر ہوتی ہے، لیبر کی ہوتی ہے. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اب تو سائنس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ، میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں، فیس بک پہ، ایول آئی، بیڈ آئی. اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے. پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں. ارے میرے کملی والے نے فرمایا، اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد پہ، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ. اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے. غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے. ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا. میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے ادھار لے لے. ٹھیک ہے؟ اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے. رزق کا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں. صرف ایک دعوت کھائی تھی. واقعات یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں بڑے جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا. اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے. اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات. اس کا حل کرنا ہے. اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا مشکوک رزق. یہ آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا.
سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتا چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں، گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی وہ بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہے ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے۔ بہترین مکان بنا، بہترین مکان بنا۔ اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کی پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مر کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھیں، بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگے بھاگ آئے۔ ایک بابا آیا ریٹائر، تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی؟ میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے، تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا۔ میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی۔ ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے رزق کے حلال، نسلوں کے لیے راحت ہے، اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں۔ اس غم کو وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا، بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا، اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا، نسلوں میں غربت، تنگ دستی نے گھیر لیا۔ اب مجھ سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئیں، تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا۔ کتے کو لٹا کے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں۔ گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں۔ 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں۔ ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں۔ کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک
دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی 2، اور گھر کے چاروں کونوں میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان. یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں. ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا. اذان دینے کے لیے انگلیوں میں اونگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد ہے، منبر ہے یا چبوترا ہے. نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے. تو 3 دفعہ اذان چاروں کونوں میں. کتنا ہو گیا یہ؟ 3 عمل ہو گئے. میں نے 5 عمل بتانے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا. کتنے عمل ہو گئے؟ 4. اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا. فرمایا تو بڑا چھوٹا بیپاری نکلا، تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا تو فرمایا چھوٹا گھر بنایا. ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس. اور پھر فرمایا دیکھو جیسے کوئی بندہ روشن دان رکھے، اور کیوں رکھا؟ روشنی کے لیے، ہوا کے لیے. ارے نہیں، اس نیت سے رکھ کے اذان کی آواز آئے گی. جب تک روشن دان رہے گا تیرے لیے ثواب نیکیاں لکھی رہیں گی. پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے، وہ سن لینا. فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو. جب تم مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. سمجھ گیا نقطہ باریک؟ اب وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. اور تو نے اگر مہمان کی نیت نہ کی اور مہمان کی خدمت کا جذبہ نہ لیا، وہ تو بدترین پیسہ ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. جو میرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس میں سکون آ سکتا ہے، چین آ سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، خیر مل سکتی ہے، برکت مل سکتی ہے. کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو برکت مل ہی نہیں سکتی. مہمان کی نیت کر، مہمان کی نیت کر. یہ 5 چیزیں ہیں نئے مکان بنانے کے لیے، نفع مند ہے. اور 2 احتیاطیں، ایک اور ایک رزق حرام. 5 عمل، 2 احتیاطیں، یہ نیا مکان بنانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی.